بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الامینیہ آن لائن اکیڈمی کے تحت ہونے والے پروگرام تفہیم حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم کتاب الرقاق کی 5ویں حدیث پاک جو کہ صحیح بخاری شریف کی 6417 حدیث کریمہ ہے اس پر کلام کریں گے. اور اس کا جو باب امام بخاری نے باندھا ہے وہ ہے باب العمل، یعنی امیدوں کے حوالے سے باب. اس باب کے تحت امام بخاری نے چند آیتیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرمان کو ذکر فرمایا. چنانچہ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ پاک کا یہ فرمان، فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو فقط دھوکے کا ہی ایک سامان ہے. اور فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ، اور اللہ پاک کا یہ فرمان، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں اور ان کی امیدیں انہیں دھوکے میں مبتلا کریں، عن قریب وہ جان جائیں گے. وقال علی بن ابی طالب، اور حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرتاً، کہ دنیا آگے بڑھنے والی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت آگے آنے والی ہے، یعنی دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت آگے آنے والی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کو چاہنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کو چاہنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے. وَلَا حساب، اور کوئی حساب نہیں ہو رہا. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا لیکن کوئی عمل نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی آج کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ کی نافرمانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو پس پش ڈالنے سے بچیں اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ کل ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. پھر حدیث کریمہ کی سند اس طرح بیان کی گئی کہ حدثنا صدقۃ بن الفضل، کہ حضرت صدقہ بن فضل بیان کرتے ہیں، اخبرنا یحییٰ بن سعید، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یحییٰ بن سعید نے، عن سفیان سے روایت کرتے ہوئے، قال حدثنی ابی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، عن منذر، حضرت منذر سے روایت کرتے ہوئے، عن ربیع بن خثیم، اور وہ روایت کرتے ہیں ربیع بن خثیم سے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے. اور آپ فرماتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع خط کھینچا، یعنی ایک اسکوائر بنایا. وخط خطا فی الوسط خارجا منہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے درمیان میں ایک خط بنایا، ایک لکیر بنائی جو اس سے باہر نکلنے والی تھی. وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے گرد مزید چند خطوط بنائے. وقال، اور فرمایا، هذا الانسان، یہ انسان ہے. وهذا اجله محيط به، اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو احاطہ کرنے والی ہے. او قد احاط به، یا احاطہ کر چکی ہے، یعنی یہ جو اسکوائر بنایا گیا یہ انسان کی موت ہے جو اسے احاطہ کرنے والی ہے یا کر چکی ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور یہ جو اس سے خارج ہے یعنی باہر نکلنے والی جو لکیر ہے یہ اس کی امیدیں ہیں. وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو درپیش آنے والی مشکلات ہیں. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، اگر وہ ایک سے بچ نکلتا ہے تو دوسری کی پکڑ میں آ جاتا ہے. وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، اور اگر دوسری سے بچتا ہے تو تیسری کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اس حدیث کریمہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت گویا کہ اس کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے. چاہے انسان کسی بھی حال میں ہو، چاہے اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی عمر ہو، اس کی موت ہر حال میں اسے آ کر رہے گی.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی صحت مند ہے، جوان ہے، تو اسے اس کی موت نہیں آئے گی. نہیں، موت ایک اسکوائر کی طرح ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. کسی نہ کسی وقت میں وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے، ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر نہ کھو جائے کہ اپنی اس موت کو بھول جائے کہ جو ہر حال میں اسے آنے والی ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کی زندگی کے گرد جس طرح اس کی موت ہے، اسی طرح مشکلات نے بھی اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے لیے صرف آسانی ہی آسانی ہو، اسے کوئی مشکل آئے ہی نہ. نہیں، اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش کی جگہ بنایا گیا ہے. لہٰذا مالی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، صحت و تندرستی کے حوالے سے، لوگوں کے لحاظ سے مختلف طرح سے ہم پر مشکلات آ سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مشکلات کے لیے خود کو تیار رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کسی بھی حال میں ترک نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کی فرما برداری کو ترک کر دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے اصل کو گنوا دیا. لہٰذا مشکلات آئیں گی، ہمیں اس کے لیے حل تلاش کرنا ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی بنیادی چیزوں کو بھی بھلا بیٹھیں، بنیادی عبادات کو بھی ترک کر بیٹھیں. ایسا نہیں کرنا. اور تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اسے موت آ جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم پرسکون اور مطمئن رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھیں، کیونکہ جب خواہشات کم ہوں گی پریشانیاں بھی کم لاحق ہوں گی. لیکن اگر انسان کی خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر وہ پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا اطمینان والی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں، جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان پر ہی راضی رہیں، کم پر راضی رہنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی زندگی بھی سکون و اطمینان والی رہے گی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی ہم سکون پیدا کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی خواہشات کو حد سے بڑھا دیا تو ہو سکتا ہے یہ حد سے خواہشات کا بڑھ جانا ہمیں اور ہمارے منسلک افراد کو، ہم سے منسلک افراد کو حرام اور گناہوں کی طرف لے جائیں. لہٰذا جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہی راضی رہنا چاہیے، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم شکر گزاری کی طرف جائیں، اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑھتر کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کی طرح عبادات کی طرف راغب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح طور پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.